بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں ایک دو خبروں کا ذکر کروں گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب سعد رضوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور میں ان کو اور ان کی ساری تحریک کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پریس کانفرنس بہت سارے چینلوں نے لائیو دکھائی جو ان کا ٹکر بھی نہیں چلاتے تھے اور کوئی جھلکی بھی نہیں دکھاتے تھے۔ انہوں نے اگر تو واقعتاً انہوں نے پابندی اٹھا دی ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ تحریک لبیک کو بھی ایک سیاسی جماعت سمجھ لیا گیا ہے۔ اگر پابندی نہیں اٹھائی، ویسے وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل جتنے بھی وہ چلا رہے ہیں، کونسلر لیول کے لوگ بھی چلا رہے ہیں لائیو ان کی بھی، کہ فلاں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے مذمت کر دی، تو اس کو لائیو چلا رہے ہیں۔ اگر ان معنوں میں چلایا ہے، انہی کے ساتھ ملا کے چلایا ہے، تو یہ تحریک لبیک کے لیے تشویشناک خبر ہے۔ یہ الزام آئے گا چابی والے کھلونا جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ الزام جماعت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے میری ان کے تمام بڑوں سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اتنی بڑی جماعت کو اس الزام سے بچائیں۔ انہوں نے لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا ہے، بہت اچھا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور بھرپور تعاون کریں گے، زبانی، اخلاقی، سیاسی، جس طرح ہو سکے گا۔ اور میں یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کرنٹ ایشوز جو ہیں ان کے لیے تحریک لبیک کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ کرنٹ ایشوز مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس وقت کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ عدالتوں پہ حملہ ہے۔ اپنے غصے گلے ٹھیک ہے، ہمیں بھی بہت سارے غصے گلے سب پہ تھے ہمیں، لیکن جب کوئی مسئلہ قومی بن جاتا ہے تو اپنے گلے دور کر کے اس وقت قومی مفاد کے ساتھ کھڑا ہونا ہی دانش مندی، کہ اس وقت قومی مفاد کیا ہے، اس وقت جو قابض ہیں اقتدار پہ، وہ کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس میں وہ عدلیہ کا بھٹھا بٹھا رہے ہیں۔ ان کی اسمبلی کے اجلاسوں کے تمام تر فیصلے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا، وہ اس میں کامیاب، ابھی تک تو کامیاب لگ رہے ہیں۔ جس دن 23 کو پچھلی 15 کو جس دن سپریم کورٹ کا اجلاس تھا الیکشن والے مسئلے پہ، اس دن مولانا نے وہاں دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا، اور دھرنا کیا اور سارا دن وہاں رہے۔ ارادہ کیا تھا اس کا مولانا خود اعلان کر کے آئے تھے، سارے میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی، کوئی وضاحت بھی جاری نہیں کی۔ مولانا نے کہا تھا دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے، ڈنڈا کو پکڑے گا تو ہم ڈنڈا پکڑیں گے، کوئی مکہ مارے گا تو ہم مکہ ماریں گے، کوئی گولی چلائے گا تو ہم، سب کھلا دھمکی دے کے آئے تھے۔ اور پھر جو زبان ججوں کے خلاف استعمال کی گئی، اب میری نظر میں تو پاکستان کے اداروں میں سے جتنے بھی ادارے ہیں، سب سے اہم ترین ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہے، اس لیے کہ وہی سب کو انصاف فراہم کرتی ہے۔ اسمبلی کا کوئی مسئلہ بن جائے تب عدلیہ، اور کسی ادارے کا کوئی مسئلہ بن جائے آخری فیصلہ تو آخر عدلیہ کرتی۔ عدلیہ کو بالکل کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عدلیہ ہماری مرضی کے فیصلے کرے، ہم جائز اٹھائیں ناجائز اٹھائیں، ہم گناہ گاروں کو، مجرموں کو اٹھائیں یا بے گناہوں کو اٹھائیں، ہم گھر بیٹھی با پردہ عورتوں کو بے عزت کریں، ان کے احترام کا مذاق اڑائیں، عدلیہ ہمیں نہ پوچھے، عدالت ہمارے خلاف فیصلہ نہ دے، عدالت ان کو ضمانت بھی نہ دے جس کو ہم پکڑ لیں، یعنی تو سیدھا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدائی اختیار چاہتے ہیں کہ ہمیں فرعون والا اختیار اس ملک میں دے دیا جائے، جس کو چاہیں ہم مار دیں، نمرود والا، جس کو چاہیں، اس نے کہا یہ مارنے زندہ کرنے والا کام جو آپ کہہ رہے ہیں میرا رب کرتا ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس طرح کے اختیار آپ چاہ رہے ہیں، اور مولانا چاہ رہے ہیں
اور مولانا کے دائیں بائیں کھڑے اور کھڑیاں تالیاں مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ مولانا ہمارے اختیار اور اقتدار کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اپنے لبیک والے بھائیوں سے، ہم سب اکٹھے ایک ہی ہیں۔ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ سپریم کورٹ کے باہر ہی لائیں۔ میں نے سنی سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس کا کچھ حصہ، ان سے سوال کیا گیا، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا جب ہم جائیں گے اس وقت تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو شاید دفعہ 144 اٹھا لیں۔ تو سعد صاحب اس کا جواب یہ تھا کہ جب مولوی فضل الرحمان کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں ہے دفعہ 144؟ اگر فضل الرحمان وہاں کر سکتا ہے، اس کے ساتھی ہواری وہاں کانفرنس کر سکتے ہیں سارا دن عدلیہ کو گالیاں دینے کے لیے، تو ہم آئین پاکستان کے تحفظ اور پاکستان بچاؤ کے لیے وہاں کانفرنس کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی وہاں ہی کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اب بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں ہمارا سٹینڈ یہ ہے، آپ کا سٹینڈ یہ ہے، آپ ذرا کھل کے کہیں، ڈٹ کے کہیں۔ دفعہ 144 اگر تو پی ڈی ایم کے لیے ہے تو ہم بھی اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اگر پی ڈی ایم کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، مولوی فضل الرحمان کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی دفعہ 144 نہیں ہے۔ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی، کانگریس کا ساتھ ہمارے بڑوں نے نہیں دیا تھا۔ ڈٹ کے بات کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، بلکہ آپ اگر صرف اسی پہ کرتے نا، فقیر کی رائے تو یہ تھی، اسی پہ کرتے آئین بچانے کے لیے، عدالتوں کے فیصلے پتہ نہیں ہمارے خلاف کتنے کو آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ وقت بدلے لینے کا نہیں ہے، یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ ہمارے خلاف یہ ہوا، یہ وقت ملک بچانے کا ہے۔ ملک کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اب گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے 72 پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ اسمبلی میں جائیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ افراد، میرا خیال کچھ 37 تھے، ان کا بھی فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا، لیکن جس دن وہ گئے تو راجہ رینٹل صاحب نے دروازے بند کر لیے اسمبلی کے، اندر داخل نہیں ہونے دیا ان کو، اور پتہ نہیں کیا کیا قانونی مشگافیاں اٹھائیں۔ اس سے پہلے ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن جب عدالت نے ان کو باقاعدہ اجازت دے دی تو ان کو اسمبلی میں دروازے بند کر دیے، وہاں پولیس کھڑی کر دی کہ اندر نہیں آ سکتے۔ تو اب پھر عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اب فقیر کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اسمبلی میں جانا چاہیے۔ خان کے غلط فیصلوں میں سے ایک یہ غلط فیصلہ تھا اسمبلی سے باہر آنا اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنا۔ اگر 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ توڑتے خان صاحب اور قومی اسمبلی سے باہر نہ آتے تو پی ڈی ایم کو جرت نہ ہوتی ایسے غلط فیصلے کرنے کی اور مروانے کی۔ پی ٹی آئی کے بڑے بھی اگر آ جاتے، پی ڈی ایم کے اب بڑے بھی قبروں سے نکل کے آ جاتے تو اس طرح لا قانونیت کھلم کھلا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے اگر 150 ارکان اسمبلی قومی اسمبلی میں موجود ہوتے۔ اب میرا اندازہ ہے ان حالات سے انسان سیکھتا ہے۔ خان صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ خان صاحب نے سمجھا تھا کہ آئین کے مطابق ہم توڑیں گے تو یہ الیکشن کروا دیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے خان صاحب آپ 27 سال ہو گیا کہہ رہے ہیں میں لڑ رہا ہوں آئین اور قانون کے لیے، آپ کو بندوں کی پہچان ہی نہیں ہوئی، رانا ثناء اللہ کون ہے، شہباز شریف کون ہے، یہ کس لیول کے لوگ ہیں؟ یہ آئین پہ عمل کریں گے، آپ اسمبلیاں توڑیں گے، یہ الیکشن کروں، آپ کو اگر پہچان ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ کو اس غلطی کا برملا اعلان کرنا چاہیے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں ان ممبران اسمبلی کو اسمبلی میں جانا چاہیے، اور اگر راجہ صاحب انہیں روکتے ہیں تو عدالت کو اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا کے دکھانا چاہیے۔ عدالتیں کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہیں فقیر کی رائے میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں نے 90 دن کا الیکشن کہا، سپریم کورٹ نے 90 دن کا الیکشن کہا، ان کی بات نہیں مانی گئی۔
اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔